لاہور میں انڈس ہائی وے پر لاچی ٹول پلازا اور چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ۔ پولیس ترجمان کے مطابق حملے میں 3 پولیس اہلکاروں سمیت 4 افراد شہید۔ پولیس اور پاک فوج کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں شدید دھند سے معاملات متاثر، فلائٹ شیڈول درہم برہم، مزید 30 ملکی اور غیر ملکی پروازیں منسوخ۔ 6 پروازوں کو متبادل ایئرپورٹس پر اتارا گیا۔ 1 جنوری سے اب تک 300 سے زائد پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ دھند کے باعث سکھر ملتان موٹر وے ٹریفک کے لیے بند۔ M2 پنڈی بھٹیاں سے کوٹ مومن تک بند۔ M3 سمندری سے درخانہ تک بند کر دی گئی۔ تحریک انصاف کو بدلے گا انتخابی نشان ملے گا یا نہیں؟ فریقین کے دلائل مکمل۔ پشاور ہائی کورٹ میں سماعت آج پھر ہوگی۔ انتخابی نشان کے معاملے پر سپریم کورٹ نے بھی آج سماعت کے لیے بینچ تشکیل دے دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ امید ہے کہ بدلے کا نشان واپس مل جائے گا۔ عدالت کا ہر فیصلہ قبول کریں گے۔ رہنما پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے اگر پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آتا ہے تو پھر سپریم کورٹ میں کیس کی ضرورت نہیں۔ کسی پارٹی کے ساتھ فی الحال کوئی اتحاد نہیں۔ جس کو ٹکٹ ملے گا وہی الیکشن لڑے گا، باقی اس کے حق میں دستبردار ہوں گے۔ سیاسی جماعتوں کو انتخابی نشان مل گئے، بدلے کا نشان تاحال کسی جماعت کو نہیں دیا گیا۔ مسلم لیگ نون کو شیر، پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کو تیر، MQM پاکستان کو پتنگ کا نشان ملا۔ عوامی مسلم لیگ قلم، دوات اور TLP کرین کے نشان پر الیکشن لڑے گی۔ PTI پارلیمنٹیرینز کو پگڑی اور جماعت اسلامی کو ترازو کا نشان الاٹ، JUI کو کتاب کا نشان الاٹ کرنے کی منظوری۔ بانی PTI اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی پر توشہ خانہ کیس میں فرد جرم عائد، ملزم کا صحت جرم سے انکار۔ پولیس نے سابق چیئرمین PTI کی GHQ حملہ کیس میں گرفتاری ڈال دی۔ بانی PTI 9 مئی کے تمام مقدمات میں ملزم نامزد۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے بانی PTI کا سانحہ 9 مئی کے 12 کیسز میں 2 دن کے لیے جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ عدالت کا ڈیالہ جیل میں ہی ملزم سے تفتیش کا حکم۔ درجنوں گاڑیاں، پلاٹس اور اکاؤنٹس فرح گوگی کے نام پر پاکستان میں متعدد جائیدادیں، نیب نے تفصیلات احتساب عدالت میں جمع کرا دیں۔ فرح گوگی کے نام پر لاہور میں 5 اور اسلام آباد میں 4 پلاٹس، DHA لاہور میں 4 اور 10 مرلے کے پلاٹ بھی نام۔ سابق خاتون اول کی 2 کروڑ روپے کی 22 قیمتی گاڑیوں کے بھی مالک۔ فرح گوگی کی کراچی اور لاہور کے مختلف بینکوں میں 29 اکاؤنٹس رجسٹرڈ۔ احتساب عدالت اسلام آباد کا 190 ملین پاؤنڈ کیس میں فرح گوگی، شہزاد اکبر، زلفی بخاری سمیت دیگر کے تمام اثاثے اور بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کا حکم۔ نیب کا بڑا فیصلہ، نواز فیملی کے خلاف شریف ٹرسٹ کیس میں تحقیقات بند۔ نیب ایگزیکٹو بورڈ کی کرپشن کے 6 کیسز بند کرنے کی منظوری۔ IG اکبر ناصر کے خلاف کرپشن کیس، وفاقی افسران کی من پسند بھرتیوں کی انکوائری بھی بند۔ CDA کے افسران کے خلاف پاک انکلیو ہاؤسنگ سوسائٹی انکوائری بھی بند کر دی گئی۔ نون لیگ کا MQM کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فارمولہ ہے۔ MQM سندھ میں نون لیگ کو قومی اسمبلی کی 5 اور PP کی 11 سیٹوں پر سپورٹ کرے گی، باقی تمام سیٹوں پر نون لیگ MQM کو سپورٹ کرے گی۔ مسلم لیگ نون سندھ کی قیادت نے تمام تجاویز مرکزی قیادت کو بھجوا دیں۔ جماعت اسلامی نے الیکشن کے لیے پارٹی منشور جاری کر دیا۔ منشور کے مطابق دستور پاکستان کے مطابق قرآن و سنت کی بالادستی قائم کی جائے گی، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ناموس رسالت کا ہر قیمت پر تحفظ ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا تلقین میں جلسے سے خطاب، بولے اس وقت ملک میں انگریزوں، وڈیروں، کرپٹ لوگوں کا نظام ہے۔ شمالی وزیرستان میں شہید حوالدار پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں فوجی افسران، شہید کے لواحقین اور اہل علاقہ کی شرکت۔ مسلح افواج دہشت گردی کو ہر قیمت پر ختم کرنے کے لیے پرعزم۔ گیا 8 دن پہلے گیا
आखिर दिन उसने फिर कॉल किया बड़ी मालदार से कि मेरे लिए दुआ करना, मैं शहीद हो जाऊँ। इस मेरे से पहले कह के गया था, कह रहा था अम्मी मैं शहीद हो जाऊंगा, आप रोएगी तो नहीं। मैं कह यार ऐसी बात ना करा करो। बहादुरी और फर्ज शहनासी की दास्तान। हवलदार मोहम्मद आरिफ शहीद। गुज़िश्ता बरस 31 मई को दहशत गर्दों से लड़ते हुए मोहम्मद आरिफ जख्मी हुआ और 31 अगस्त को जाम शहादत नोश गया। शहीद के अहले खाना को शहादत पर फख्र कहा। हवलदार मोहम्मद आरिफ शहीद की शहादत की दास्तान हमारे आने वाली नस्लों के लिए मशाल राह है। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 913 अफगान बाशिंदे अपने वतन को लौट गए। 38 गाड़ियों पर 62 खानदानों को अफगानिस्तान रवाना किया गया। अब तक 4,63,712 अफगान शहरी अपने मुल्क वापस जा चुके हैं। हुकूमत पाकिस्तान के ऐलान से कबल भी अफगान बाशिंदे वतन वापस जाते रहे हैं। वजारत IT और टेली कम्युनिकेशन में पाकिस्तान स्टार्टअप फंड का इजरा। इफ्तिताई तकरीब में मुल्की और गैर मुल्की वेंचर कैपिटलिस्ट और स्टार्टअप की शिरकत। वफाकी वजीर IT ने कहा कि स्टार्ट फंड का मकसद बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के माहौल को साजगार बनाना है। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के माहौल को बेहतर बनाने के लिए पॉलिसी की सतह कई तरमीम की गई हैं। वजारत मजहबी उमूर की अनोखी मंतख। सरकारी स्कीम के तहत 21,000 से जायद हज कोटा सऊदी अरब को वापस करने की तैयारियां। सरकारी हज स्कीम के तहत ही दरख्वास्त देने वाले 5,500 पाकिस्तानियों को हज पर नहीं भिजवाया जाएगा। रेगुलर हज स्कीम के तहत 5,623 दरख्वास्त दहिंदा के हज से महरूम रह जाने का खदशा। कोरोना वेरिएंट केसेस में इजाफा। महकमा सेहत सिंध का हिदायतनामा जारी। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सिंध की तमाम DHOs और मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को इक़दामात की हिदायत। तमाम अस्पतालों में बेड्स और तिब्बी सहूलियात और वसाइल को यकीनी बनाने का हुक्म। कराची भर में तरक्याती काम जारी हैं। शहर के मसाइल हल करेंगे मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की। रात गए जहांगीर रोड आमद। सड़क की तामीराती काम का मुआयना किया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले सड़क की तामीर से देरी न मसला हल हो जाएगा। शहर में जारी तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल करेंगे।